حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ جو روزانہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں ہی خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، مگر میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا بنے گا۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کبھی کمی نہ تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں اسے سمجھاتی رہی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ماں اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لاعلاج بیماریاں پیدا ہو گئی۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابھی کھانے سے فارغ ہوئے تھے، تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے اور دست بھی دینا تھا، اس لیے تھوڑی دیر لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا، کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ چپ کر گئی اور روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری یہ حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور کہا، ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے پوچھا، وہ کیوں؟ کہا، مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کا یہ بات اچھی لگی اور روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی نہیں تھی اور ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ میں پڑھوں گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی والدین کی۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور والدین کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ ہمیں نیک بننا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ انسان تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اور ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں۔
اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اسے بخش دیتے ہیں۔